بحث ہوئی اور ہندوستان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بیلٹ پیپر ہے وہ پارٹی کا جو نامنی ہے صدر کا اس کو دیکھ کے ڈالا جائے گا. اگر آپ جو پارٹی کا نمائندہ ہے اس کو بیلٹ پیپر نہیں دکھاتے تو ان ویلڈ تصور ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے ممالک نے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو اوپن کر دیا, اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے بطور جب ایم این اے میں سینٹ میں ووٹ ڈالتا ہوں تو میں اپنے حلقے کے لوگوں کا امانت جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں, تو میرے حلقے کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا ووٹ جو ہے وہ کدھر ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ سے یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ہم نے ایک اوپن کرنے کی کوشش کی. جو قانون ہم لے کے آئے یہ ایگزیکٹلی آلموسٹ وہی قانون ہے جو 2015 میں پی ایم ایل این لے کے آئی. فرق یہ ہے کہ 2015 میں جب نون لیگ یہ قانون لے کے آئی کہ آپ ووٹ اوپن کریں تو عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے واحد آواز تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ لا بالکل صحیح ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. اب جب تحریک انصاف یہ قانون لے کر آئی تو نون لیگ کی جو نابالغ قیادت ہے وہ پیپلز پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئی اور پیپلز پارٹی نے ان کو تسلی دی کہ نہیں ہم ووٹیں خرید لیں گے لہذا آپ اس قانون کی مخالفت کریں. اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بن کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس قانون کی مخالفت شروع کر دی. معاملہ جو سپریم کورٹ میں پہنچا, سپریم کورٹ میں بھی آرٹیکل 226 کے اندر ہمارا استدلال یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے نمائندے ووٹ کدھر ڈال رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ جو یہ آپ حق مانگ رہے ہیں یہ تو آرٹیکل 226 میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا, لیکن آرٹیکل 218 کے تحت جو الیکشن کمیشن ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بیلٹ کو دیکھ سکے, اور جو سیکریسی آف دا بیلٹ یعنی خفیہ رائے رہی کا جو اصول ہے وہ حتمی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تحریر کیا. کل ہم یہی مدعا لے کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے. شفقت محمود صاحب تھے, بروان تھے, شہزاد اکبر صاحب تھے, میں تھا. ہم لوگوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے اگر وہ آپ کے اختیارات میں اضافہ کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو ووٹ نہیں دیکھ سکیں گی لیکن الیکشن کمیشن ووٹ دیکھ سکے گا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے. الیکشن کمیشن نے ہماری جو گزارشات تھیں ان کو بڑے غور سے سنا, اس کے لیے ہم الیکشن کمیشن کے بڑے شکر گزار ہیں. انہوں نے ساری تحریر بھی کیا, لیکن آج صبح الیکشن کمیشن نے یہ لکھا کہا ہے کہ وہ اتفاق تو کرتے ہیں اس بات سے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل درآمد بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن وقت نہیں ہے. ہم بڑے احترام سے الیکشن کمیشن کا یہ جو موقف ہے کہ وقت نہیں ہے لہذا اس الیکشن کو اسی طریقے سے کرانا چاہیے جس طریقے سے پچھلے الیکشن ہوئے ہیں, اس موقف کے کو ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن کا موقف کمزور ہے. کیونکہ سپریم اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو جو سپریم کورٹ کی اوپینین ہے آرٹیکل 186 کے اندر, یہ 2005 سے پہلے تو اوپینین تھی, رائے تھی, اور اس کا مانا جانا یا نہ مانا جانا ضروری نہیں تھا, لیکن 2005 میں حسبہ بل کے اوپر جو سپریم کورٹ کی اوپینین آئی اس میں 9 ججز کی یہ ججمنٹ تھی کہ 186 کے اندر جب سپریم کورٹ کو رائے دے گی وہ تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے. سو سپریم کورٹ کا حکم جس طرح سے حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے. اور یہ کہنا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہماری تیاری نہیں ہے, یہ کافی کمزور دلیل ہے. خصوصاً ان حالات میں جبکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنی پوری معاونت پیش کی اور ہم نے الیکشن کمیشن کو عرض کیا کہ آپ کو جو بھی ٹیکنالوجی اس میں چاہیے حکومتی ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں. اور دیکھیے ہم تو روزانہ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں, اس سے زیادہ سیکیور ٹینڈر, اس سے زیادہ محفوظ جو کاغذ ہے وہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا, لہٰذا ہمارے پاس ٹیکنالوجی تو ساری موجود ہے. آپ نے ٹوٹل
1600 या 1700 बैलेट पेपर आपने छापने हैं, हजारों लाखों बैलेट पेपर तो आपने छापने नहीं है। और तमाम बैलेट पेपर जो है वो फिंगरप्रिंट हो सकते थे और आसानी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद हो सकता था। लेकिन ये मामला बुनियादी तौर के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। हम सिर्फ ये जो नुक्ता है वो रखना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, वो 100% अवेलेबल है और हम समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन के लिए उसे बुरुकार लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा, आपका, पाकिस्तान की सियासी जमातों का, पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट ये होगा कि ऐसे इंतखाबात हों जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अभी आप देखिए सिंध में क्या हो रहा है। कल 3 MPs को वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस तरह से 3 MNAs को उठा लिया गया। आज एक MP उनमें से सिंध असेंबली में आए और उन्होंने बाकायदा फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अपने ऊपर बीती, यानी जो दास्तान थी जो उनके ऊपर बीती, वो सुनाने की सही की कोशिश की और उसके बाद वहां पर एक धक्कमपेल हो गई। सो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बैलेट बांटेगा और कलेक्ट करेगा, उसको शफाफ बनाना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और सेनेट के इंतखाबात के में इस जिम्मेदारी को इलेक्शन कमीशन को पूरा करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन सिंध में होने वाले वाकयात का नोटिस लेगा और फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब तो इतने बीमार थे कि वो तो अदालत नहीं आ सकते, हर अदालती पेशी के ऊपर जरदारी साहब का तो एक पूरा एप्लीकेशन आती है कि वो बहुत बीमार हैं और वो अदालत का सामना नहीं कर सकते। लेकिन यूसुफ इज़ार गिलानी साहब की कैंपेन के लिए वो कराची से लाहौर तशरीफ लाए हैं। हमने पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में हिस्सा बकदर जुस्सा मांगा। जितने हमारी सीटें बनती हैं हमने उतने ही कैंडिडेट्स खड़े किए, हमने कहीं पर भी ज्यादा कैंडिडेट खड़े नहीं किए। आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी किस हैसियत से नेशनल असेंबली में ये सीट चाहती है? इस वक्त तो पूरी अपोजिशन मिलकर भी ये सीट नहीं जीत सकती। तो सिवाय इसके कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करें, सिवाय इसके कि वो लोगों को खरीदें, और क्या उनके पास जो है वो तरीका रह जाता है? इलेक्शन कमीशन को इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए। और ये तमाम वो ट्रेल है जो कि जरूरी है इलेक्शन कमीशन को इसलिए बताना और इसलिए उनके नोटिस में लाना कि इलेक्शन को शफाफ बनाना एक इंतहाई अहम जिम्मेदारी है जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दी है और उसके ऊपर अमल दरामद होना बहुत जरूरी है। अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जोराना दिया, तमाम जो हमारे पार्लिमानी पार्टी है वो उसमें शामिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 181 लोग जो हैं वो इस वक्त कुल हैं। 172 लोग आपको मालूम है कि हतमी अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नेशनल असेंबली में। आज 181 में से 176 लोग जो हैं उन्होंने जोराने में शिरकत की। असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये 2-3 लोग जो हैं कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से या देर से आए या जाहिर है कि वो वहाँ पे नहीं आ सके। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो टोटल नंबर है वो 181 के लगभग है और हमें उम्मीद है कि कल इसमें इजाफा भी मुमकिन है कि हो, और ये एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। इसी तरीके से इसलिए हमारे जो दोनों उम्मीदवार हैं हफीज शेख साहब और फौजिया साहिबा, दोनों बड़े महफूज तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जीत जाएंगे। खातून उम्मीदवार का तो PMLN की किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन है। आज मैंने तमाम MLA से भी पूछा कि वो कौन है जो कि PMLN की खातून उम्मीदवार है, तो पता चला कि उनका तो PMLN वालों को भी नहीं पता। एक्चुअली शाहिद खान अब्बासी साहब ने हमारी जो MLA साहिबा थी उनको बताया, पूछा कि ये कौन है, किनको खड़ा कर दिया, तो उनकी अपनी हालत जो है वो कैंपेन की है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि चूंकि एक सियासी नाबालिग की आदत है इस वक्त पीपल्स पार्टी की और PMLN की, जो
سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے مدرسے کے بچوں کے بل کے اوپر وہ ملک میں انقلاب لے آئیں گے، وہ اب پھر دوبارہ گیئر شفٹ کر رہے ہیں. آج سے 48 گھنٹے پہلے ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یوسف رضا گرامی صاحب کے آنے سے کہ انقلاب آ جائے گا اور ہم اسلام آباد کی نشست جیت جائیں گے. آج کی دوبارہ بیانات جو ہیں وہ لانگ مارچ کی طرف چلے گئے. انہوں نے آپس میں جو ذمہ داریاں بانٹی تھی، مریم نواز جو ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئی سیاسی میدان جلسوں کو جمانے میں، اور بلاول صاحب بری طرح ناکام ہوئے ہیں پارلیمان میں. اور مجھے امید یہ ہے کہ یہ ان کی جو سیاسی جماعتوں میں جو سیریس لوگ ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ نابالغ سیاسی جماعتیں جو ہیں، سیاسی قیادت جو ہے اس کے حوالے سیاست نہیں کی جا سکتی. اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کا وہ قد نہیں ہے کہ وہ ملک میں صرف مدرسے کے بچوں کے بل کے اوپر کوئی تبدیلی لا سکے. پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف ایک بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. سینٹ کا الیکشن آخری بڑا سیاسی مارکا ہے. اس کے بعد تو اگلے الیکشن جو ہیں وہ ہیں ہی بعد میں 3 سال. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی چورن بیچنے کی کوشش کی ہے اپوزیشن نے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے اکانومی کے اوپر. اگر پی ایم ایل این میں پیپلز پارٹی کے لوگوں میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم حیا ہو تو وہ 4-5 سال تو اکانومی کے اوپر بات ہی نہ کریں، تاکہ لوگ کم از کم ان کی شکلیں بھول جائیں کہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. کہ 2008 تک جب پہلی بار یہ ڈیکیڈ آف ڈارکنیس جو ہے وہ پاکستان پہ نازل ہوا تو ٹوٹل ہمارا قرضہ جو تھا وہ 6,000 ارب روپے تھا. اور 1947 سے لے کر کے 2006 تک ہمارا ٹوٹل قرضہ 6,000 ارب روپے تھا. اور 2008 سے لے کر کے 2018 تک کا جو 10 سال ہے اس میں یہ قرضہ ہمارا بڑھ کے 30,000 ارب کے اوپر چلا گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 1947 سے لے کے 2006 تک ہم نے کیا کیا اور 2008 سے لے کے 2018 تک ہم نے اس قرضے کا استعمال کیا. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اپوزیشن کی سیاست ہے وہ آخری دموں کے اوپر ہے. اور کل کی جو انشاءاللہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کی اور فوزیہ ارشد صاحبہ کی جو جیت ہوگی سینٹ میں وہ اپوزیشن کی اس سیاست میں کے تابوت میں آخری کیل ہوگی. بہت شکریہ. شاکر عباس صاحب جی شاکر سے لے کر عدالتی سیاسی اخلاقی جنگ کافی لڑی آپ نے اور ڈائریکٹلی، لیکن الیکشن کمیشن میں آ کر آپ نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی رائے ہے اس کی یونیورسٹی میں اگر الیکشن کمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتا تو یہ کوئی عدالت ہے یا آپ اس کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی توہین عدالت الیکشن کمیشن کے خلاف بات کرنے کی، یہ بڑے سخت بات ہوگی. الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں ہمارے لیے بڑے محترم ادارے ہیں. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ پارلیمان کے علاوہ، پارلیمان سپریم کورٹ سے بالا تر ادارہ ہے. اگر بالا تر اس سینس میں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم بھی قرار دے سکتا ہے. سو پارلیمنٹ کے علاوہ باقی جو تمام ادارے ہیں سپریم کورٹ کا حکم ان کے اوپر بائنڈنگ ہے. اور الیکشن کمیشن بھی ظاہر ہے پاکستان کا ایک ایسا ہی ادارہ ہے. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. دنیا سے سر یہ بتائیے گا کہ قومی اسمبلی میں واضح جو عددی اکثریت پی ٹی آئی کو اور ان کے اتحادی کو حاصل ہے اور اپوزیشن کے ووٹوں کی تعداد اس سے کم ہے، لیکن سر آپ لوگوں کی خفیہ بیلٹ کے خلاف جو اتنی کوششیں تھیں اس کے باوجود جو فیصلہ آیا اور جس طرح سے بیلٹنگ کی جا رہی ہے، اگر کل الیکشن کے دن رزلٹ میں نمبر گیم میں آپ جو فگر سوچ رہے ہیں اس سے فگرز ہٹتے ہیں یا ماضی کی طرح کوئی پیسہ چلتا ہے اور وہ بھی ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو آج تک جتنے ایم ایم ایز کا انٹریکشن ہوا ہے وہ بڑا مثبت ہے. اور ہمارے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ تو یہی لگ رہی ہے کہ ہم شاید اپنے نمبروں سے بڑھ جائیں گے، ایکسیڈ کر جائیں گے. لیکن اس کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے
ایک فیئرنیس کی اور اوپننیس کی وہ جاری رہے گی. وزیر اعظم صاحب کا جو ایک خیال ہے وہ کوئی ڈے ٹو ڈے نہیں بدلتا, نہ ہی الیکشن ٹو الیکشن بدلتا ہے. وزیر اعظم 2013 سے عمران خان اس بات کو بالکل چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ انتخابات جو ہیں سینٹ کے وہ اوپن ہونے چاہیے, کھلے ہونے چاہیے, اور ہمارا یہ نقطہ نظر یہی ہے. ہم اس کو پھر دوبارہ اس الیکشن کے فوراً بعد ہم دوبارہ پارلیمان میں یہ لڑائی شروع کریں گے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے. سر ایک تو یہ بتا دیں, آپ نے کہا کہ جو ووٹر ہیں صوبائی اسمبلی کے, نیشنل اسمبلی کے, ان کو اپنے حلقے کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں. لیکن آپ کی پارٹی کے بلوچستان میں آپ کے صدر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا. سندھ میں بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں, نیشنل اسمبلی ادھر بھی کئی لوگوں نے بات کی ہے. تو یہ کس قسم کی پھر آپ وہ ڈیمانڈس کر رہے ہیں جب آپ اپنے لوگوں کو, جو آپ کے پارٹی کے سینئر لوگ ہیں, ان کو بھی بتاتے ہیں ٹکٹ کے بارے میں, تو عوام کو کس طرح بتائیں گے؟ اور دوسرا جو آپ بات کر رہے ہیں کل کے الیکشن کی, کوئی قانونی بائنڈنگ ہے کہ کوئی آپ کا یا اپوزیشن کا امیدوار مخالف کو ووٹ دیتا ہے تو اس پہ کسی قسم کی کوئی قانونی بائنڈنگ ہے کہ وہ نہیں دے سکتا, یا اس پہ ڈفلیکشن کلاؤز وغیرہ کوئی لگتی ہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ ٹکٹ دینے کا جو کرائٹیریا ہے وہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر آپ کا کرٹیسزم ہے کہ کیا ہے. دیکھیے ہر پارٹی کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ 13 رکنی پارلیمانی بورڈ, اور پرائم منسٹر صاحب اس کے چیئرمین تھے, تو 14 رکنی پارلیمانی بورڈ قائم کیا گیا تھا, جس میں تمام جو پارٹی کے سینئر لوگ ہیں وہ اس کا حصہ تھے. اس بورڈ نے بھی ڈیلیبریشنز کے بعد جو ہیں وہ ٹکٹس دیے. اور یہاں پہ میں بھی یہ بھی آپ کو واضح کر دوں, ایک بھی ٹکٹ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر عمران خان نے کہا ہو کہ یہ لازمی ٹکٹ دینا ہے, یا انہوں نے کہا انہوں نے نام بھی نہیں دیے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نام نہیں دے رہا کہ اگر میں نام دوں گا تو باقی لوگ شاید انٹیمیڈیٹ ہو جائیں اور اس نام کو جو ہے وہ آپ زیادہ اہمیت دیں. سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے اتنا ٹرانسپیرنٹ اپنا سسٹم رکھا تھا ٹکٹ دینے کا کہ انہوں نے ایک بھی نام خود بھی نہیں دیا. تو دس شوز کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ کس قسم کا ایک ٹکٹ کا نظام انہوں نے قائم کیا, اور کس قسم کی وہ جمہوری سوچ کے جو ہے وہ حامل ہیں. لہٰذا اسی لیے ہر جگہ کے اوپر کارکنوں کو ٹکٹ ملے ہیں, ہر جگہ کے اوپر. دیکھیے باقی تو 100 نار ایک بیمار ہے, آپ ایک کو ٹکٹ دیں گے, 50 وہ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملیں گے وہ ناراض تو ہوں گے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری بات نہیں ہے. اب دوسری بات آئی ہے جو آپ نے کہا کہ پارٹی کا, یہ بات بالکل صحیح ہے. آرٹیکل 63A جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا سینٹ کے انتخابات میں. لہذا اگر کوئی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ووٹ دینا نہیں چاہتا پارٹی کو تو وہ نہیں دے سکتا. ہمارا مدعا یہ ہے بھی نہیں کہ لازماً اس کو اس میں کیا جائے. ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ لوگوں کو تو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ کدھر دے رہے ہیں, اور اگر وہ ووٹ پارٹی کے خلاف دے رہے ہیں تو اس کی وجوہات بتائیں گے کہ ہم کیوں خلاف دے رہے ہیں. اب مثال کے طور کے اوپر دیکھیے ویڈیو آئی ہے کے پی میں 2018 میں. اب جن لوگوں نے وہ پیسے نوٹوں کی دکھیاں گنتے ہوئے وہ ووٹ دیے ہیں, کیا آپ بتائیے کہ وہ سینیٹر جو اس سے الیکٹ ہو کے سینٹ میں پہنچ گئے ہیں اربوں روپیہ خرچ کر کے, اس سے ایوانے والا کا جو تقدس ہے وہ بڑا ہے یا کم ہوا؟ آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے لوگوں نے پیسے دے کر کے جو ہے وہ الیکشن لڑے ہیں, کیا ان کو سینٹ میں رہنے کا حق ہے؟ اسی لیے ہم نے جو کمیٹی بنائی ہے, ویڈیو کمیٹی جو بنائی ہے, جس میں شہزاد اکبر صاحب ہیں, ڈاکٹر مزاری ہیں اور میں ہوں, اس میں ہم نے ان سینیٹرز کو بھی زحمت دی ہے. اور آج 2 سینیٹر جو ہیں وہ میرے خیال میں ابھی آ بھی رہے ہیں, اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. ان سے ہم نے یہی سوال رکھا ہے کہ جب آپ کا نمبر نہیں تھا تو آپ سینٹ میں پہنچ کیسے گئے ہیں؟ تو اگر تو آپ دیکھیے کیمپین سے پہنچے ہیں تو پھر تو صحیح ہے, لیکن اگر آپ جو ہے وہ پیسے دے کے پہنچے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ آرٹیکل 63 آپ کو ہٹ کرے گا اور کرمنل لائبلٹی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ آئے گی. 2 سوال جو ہے, پہلا سوال یہ ہے کہ سندھ میں 3 MPs پاکستان الیکشن آپ کو اٹھائی گئی اور کچھ عرصہ پہلے کچھ گینگ جو تھے وہ رہائی ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گینگ بنانے کی کوشش کی گئی, غیر کرنے کی کوشش کی ہے, دبانے کی کوشش کی ہے؟ 147 براہ ہو سکتے ہیں. ایک دوسرا جو ٹریس پیپر کا ایک آپشن موجود ہے, بیلٹ پیپر جو یوز ہو رہا ہے اس وقت, وہ ٹریس پیپر میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا ووٹ کام ہو رہا ہے, اور ٹریس پیپر میں الیکشن کسی سے بڑا میڈیا ٹیکنالوجی کیا ہو؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سندھ کی بات کی ہے, اسی لیے میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہوں گا
کہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور ممبران ہیں سندھ اسمبلی کے، ان کو شدید تحفظات ہیں، ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں، ان کی سیکیورٹی ودرا کر لی گئی۔ بڑے الیکشن، سینٹ الیکشن سے پہلے سندھ کے تمام ممبران سے سیکیورٹی ودرا کر لی گئی، اور اس کے بعد اغوا کے ایلیگیشنز آئے ہیں۔ یہ بہت ہی سیریس ایلیگیشنز ہیں۔ اس کا مقصد یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا جا سکے، اور اس کی آپ کو نوٹس لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی، ٹریسیبل جو پیپر ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں۔ کیو آر کوڈ جو ہیں وہ فوراً لگ سکتے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں چھپ جانے ہیں، وہ تو مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو کل بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اگر آپ ٹیکنالوجی انوالو کرنا چاہیں تو وہ تو تمام موجود ہیں، اور وہ ہم آپ کو مہیا بھی کریں گے، ہم آپ کی معاونت بھی کریں گے۔ وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، وہ فیصلہ جب بھی کریں گے یہ معاملہ 24 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ گورنر میں 181 جو ہے ممبر اس میں شریک ہوئے۔ پہلے تو یہ کہ آپ نے کیا چوری غلطی کہ 121 سے کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ اراکین جو ہے وہ مختلف کیبنٹ میٹنگ میں اس کا بھی اظہار کرتے پائے گئے حکومت کی کارکردگی کے اوپر، ان کو آپ نے کس طرح منا لیا؟ تو یہ ذرا دیکھیے کہ جب جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اور اسپیشلی پارلیمانی جمہوریت جو ہے، یہ ایک بڑا لاؤڈ سسٹم ہے۔ اس کے اندر لوگوں کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، لوگ اپنے گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی سیاست کو بھی مد نظر رکھ کے کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو گلے شکوے ہوں گے، کوئی ایڈمنسٹریشن سے گلے شکوے ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی ہوگا، لیکن عمران خان کی ذات کے اوپر تو تمام لوگ متفق ہیں۔ اور جب عمران خان بات کرتے ہیں تو پھر چاہے کسی کا نیچے گلا ہو، شکوہ ہو، وہ دور ہو جاتا ہے، اور اس وقت تمام لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی قیادت میں متحد ہیں۔ آخری سوال اصغر بھائی آپ کیا سر یہ بتائیے گا کہ تو آپ نے یہ کہا کہ یوسف رضا گیلانی کس حیثیت سے سیٹ پہ آنا چاہتے ہیں، تو صادق سنجرانی بھی آپ نے چیئر سینٹ اٹھائے تھے، وہ کس حیثیت سے؟ اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو سیٹ کا نوٹس دینا چاہیے، تو پنجاب سے بھی صادق سنجرانی نے یہ کہا کہ کچھ خفیہ کالز یہی ہیں ممبران کو، ان کو کہا ہے کہ آپ حاضر نہ ہوں گے، ووٹ نہ لیں، ووٹ ڈالنی نہ، تو اس حوالے سے بھی نوٹس لینا چاہیے۔ دیکھیے ضرور لینا چاہیے۔ اگر پنجاب میں ہوا ہے یا سندھ میں ہوا ہے یا خیبر پختونخوا میں، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے۔ اب اس کے لیے الیکشن کمیشن کو وہ سٹیپس بتانے چاہیے کہ وہ کون سے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں گے۔ ہم 2018 کے الیکشنز کا ریپیٹ نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ویسی الیکشن ہو جیسے 2018 کے الیکشن ہوئے۔ صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، کسی کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی جو ہے، کسی کو خوف زدہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو اپنے ووٹ کا حق کھلا استعمال کرنے کا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی یہی ہوگا۔ ہمارا جو کل کا الیکشن کا جو نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اور پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے اس کا ایک اور کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پرسوں سے یہ کسی نئی کہانی کی تلاش میں ہوں گے۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔